بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آداب زندگی میں سے ایک اور موضوع لباس کے آداب کے حوالے سے دین اور الہی حکمت اور ہدایات کو اپنے پیش نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ دین ہماری کس طرح سے اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ لباس انسان کے بدن کی زینت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لباس انسان کی شخصیت کا عکاس ہے۔ لباس ہی انسان کو باقی تمام حیوانات سے جدا کرنے کا باعث ہے۔ لباس ہی اس کی شخصیت کا، اس کے رویے کا مظہر ہے کہ وہ کیسا لباس کس انداز میں پہنتا ہے۔ انسان کی شخصیت اور اس کی فکر کی شناخت کی ایک بہترین علامت اس کا لباس ہے۔ لباس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم۔ یہ جو عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا اسلام نے اور قرآن نے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے لباس انسان کے جسم کی مختلف کمزوریوں کو اور عیوب کو چھپانے کا باعث ہے، اسی طرح سے مرد عورت کے عیوب کو چھپانے کا باعث ہے اور عورت مرد کے عیوب کو چھپانے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے گرمی، سردی اور مختلف اس طرح کے زمانے کے حوادث سے بچانے کا باعث بھی لباس ہے۔ عورت اپنے مرد کو بچانے کا باعث ہے، مرد اپنی عورت کو بچانے کا باعث ہے۔ بہرحال انسانی زندگی میں لباس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے حوالے سے خاص احکام بیان فرمائے ہیں۔ لباس پہننے کے حوالے سے، لباس کیسا ہو اس حوالے سے، لباس کتنا ہو اس حوالے سے، مقدار کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے بہت سارے آداب رسول کریم اور اہل البیت علیہ السلام نے لباس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پر بیان کروں گا جو کتاب الخصال میں آئی ہے۔ فرمایا کہ ثلاث یفرح بہن الجسم ویربو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے جسم کو فرحت اور سکون محسوس ہوتی ہے۔ جسم تین چیزوں کی وجہ سے فرحت، خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے اور اس کی پرورش کا باعث ہیں یہ تین چیزیں۔ ایک الطیب، خوشبو جسم کی راحت کا باعث بھی ہے اور پرورش کا بھی۔ دوسرا واللباس اللین، نرم لباس انسان کے سکون اور اطمینان کا باعث بھی ہے اور پرورش کا باعث بھی ہے۔ اور تیسرا وشرب العسل، شہد کا استعمال کرنا، شہد کا پینا، یہ انسان کے جسم کی راحت کا باعث بھی ہے اور انسانی جسم کی پرورش اور اچھی پرورش کا باعث بھی ہے۔ اس لیے لباس کو انسانی ضرورت کے طور پر اللہ کے رسول نے ہمیشہ اہمیت دی اور یہ کہا کہ ہر صورت میں اچھے، بہترین اور خوبصورت لباس کا اہتمام کرو۔ اسی لیے برہنگی کو، ننگے پن کو، جسم کے اعضاء کو دکھانے کو رسول نے منع بھی کیا اور قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور تفسیر میں رسول کریم کے ساتھ ساتھ آپ کے برحق جانشینوں نے اور اہل البیت نے بھی اس کام سے انسان کو روکا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برہنگی سے اور ننگے پن سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے
کچھ بھی ہو جائے، ننگے پن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے جسم کو برہنہ نہ ہونے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس میں طمع پیدا کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شیطان کے دستبرد سے بچانے کے لیے بھی لباس کا پہننا اور اچھے لباس کا پہننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز لباس کا حصہ قرار پاتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے دین میں حکم آیا ہے، چاہے وہ جراب ہو، چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ عمامہ ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے ایسا لباس ہو جو پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھانپے، چاہے ایسا لباس ہو جو جسم کے ایک ایک حصے کو ڈھانپے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے اور امر و نہی بھی کیا ہے۔ اس لیے اچھا لباس لینا گویا دین کی خواہش ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، یہ دین کی خواہش ہے، دین کی تعلیمات ہیں۔ اچھے لباس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف ایک لباس ہو، دو لباس ہو۔ بعض لوگ اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھی بہت سارا لباس ہو تو یہ اسراف ہے۔ نہیں، روایات بتاتی ہیں کہ اسراف بھی نہیں ہے۔ اسحاق ابن عمار کی ایک روایت ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں عربی متن اس کا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبداللہ، ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عنوان ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا یکون للمؤمن عشرۃ اقمصہ، کیا یہ جائز ہے اور درست ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 لباس ہوں، 10 قمیض ہوں، 10 پہناوے ہوں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا قال نعم، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قلت 20، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ اگر 20 ہوں؟ تو فرمایا نعم، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیس ذلک من الصرف، یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ انما الصرف ان یجعل ثوب صونک ثوب بذلتک، اسراف یہ ہے کہ تم کام کے کپڑے پہن کر مہمانوں کے پاس جاؤ اور لوگوں سے ملاقاتوں میں جاؤ، یہ اسراف ہے کہ کام کے کپڑے پہن کر وہاں پر جاؤ۔ اچھا لباس پہننا کوئی اسراف نہیں ہے، کام کے موقع پر کام کا لباس پہنو، جب اجتماعات میں جانا چاہو تو اس طرح کا لباس پہنو، لیکن ہر جگہ لباس کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ایک چیز میں احتیاط، وہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ لباس فرعون والا ہو، ایسا نہ ہو کہ لباس مغرور کر دے، ایسا نہ ہو کہ لباس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے لگو، ایسا نہ ہو کہ لباس تمہارے اندر دوسروں سے بالکل علیحدہ اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے کا احساس پیدا کر دے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، لیکن لباس کے اچھے ہونے سے منع نہیں کیا گیا، لباس کے خوبصورت ہونے سے منع نہیں کیا گیا، لباس کے زیادہ ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات ہیں ان روایات میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتے کالے رنگ کے ہوتے تھے، عمامہ بھی کالا ہوتا تھا، عبا بھی کالی ہوتی تھی، صرف فل کالا لباس جو پہنا جاتا ہے اس سے کراہت فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تمام لباس کالا ہو، لیکن عمامے کے کالے ہونے میں، جوتے کے کالے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کالا عمامہ پہنا کرتے تھے، کالی عبا پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح سے کالے جوتے بھی پہنا کرتے تھے۔ بعض لوگ کالے جوتے کو مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ روایات بتاتی ہیں کہ نہیں، کالا جوتا مکروہ نہیں ہے، کالا جوتا بھی پہن سکتے ہیں اور زرد کفش اور زرد چپل بھی پہن سکتے ہیں۔ زرد چپل کے پہننے کی زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس لیے سیاہ جوتے اور نعلین زرد رنگ کے ان کے پہننے کو مستحب قرار دیا ہے اور ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم وہ لباس پہنیں جو عام طور پر لوگوں کو اچھا لگے، برا نہ لگے۔ اچھا لباس پہننے کے حوالے سے ممنوعیت کوئی نہیں ہے،
اگر برا لباس پہنیں گے تو برا لباس پہننے سے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لباس کے رنگ کے حوالے سے سفید رنگ کے لباس کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ حتیٰ اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کے کفن میں دفن کیا کرو، اس لیے کہ سفید رنگ کا لباس اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ لباس کے رنگ کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، لباس جوتوں کے رنگ کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام حسن علیہ السلام سے راوی نے نقل کیا، فرمایا کہ جب کبھی امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے اٹھتے تو اپنے بہترین لباس لیتے، ان کو پہنتے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ ابن رسول اللہ آپ نے بہترین لباس پہنا اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، فرماتے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ چونکہ خود جمیل ہے اس لیے جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے بہترین لباس میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ پاکیزہ لباس ضروری ہے، خوبصورت لباس ضروری ہے، لیکن مغروروں والا لباس بالکل بھی نہیں، اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے لباس کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہو قطعاً نہیں پہننا چاہیے، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں مرد و زن سب کے لیے، کہ فرمایا کہ ہلاک نساء امتی فی الاحمرین الذہب والثیاب الرقاق، میری امت کی عورتوں کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، ایک لبس الثیاب الرقاق، رقیق لباس، نازک لباس، اور ایسا لباس جو جسم کے مختلف حصے کو نمایاں کر دے، اور پھر سونے کے استعمال اور نازک لباس کے استعمال دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مردوں کو بھی منع کیا ہے اور عورتوں کو بھی منع کیا ہے۔ اجازت حتیٰ مردوں کو بھی نہیں دی کہ مرد نازک لباس پہنے اور پتلا لباس پہنے، باریک لباس پہنے جس میں انسان کا جسم نظر آتا ہو، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے جو لوگ بعض اوقات ایسا لباس پہنتے ہیں، آپ نے یورپ میں مغربی دنیا کی فلموں میں بھی یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا لباس بناتے ہیں اور اس میں جو ہے اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین پر گھسٹتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اس لباس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرعونوں کا لباس ہے، چونکہ فرعونوں کا لباس ہے اس لیے اللہ کو نہیں پسند، رسول اللہ کو نہیں پسند۔ ایسے لباس سے ہمیشہ اجتناب کرو جو زمین پر جھاڑو پھیرتے ہوئے آگے بڑھے، چاہے کوئی بھی لباس ہو۔ اب یہاں سے ہمارے بعض اسلامی مسالک کے دوستوں نے استفادہ کیا اور اپنی شلواریں جو ہیں بہت اونچی کر لیتے ہیں اس طرح کی روایات کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جبکہ اصل بات وہ والی ہے کہ وہ لباس جو فرعونوں کی طرح سے ہو، زمین پر گھسٹتا چلا جائے لباس اور زمین پر جھاڑو پھیرتا چلا جائے، اس طرح کے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ اپنے شلواروں کو ٹخنوں تک آپ اوپر پہنچائیں اور اپنی قمیض کو نیچے لے آئیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی طرح سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لباس پہننے سے جس میں آپ کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، گریبان کھلے ہوئے ہوں۔ گریبان کے کھلے ہونے کو ناپسند بھی فرمایا ہے اور ایسا لباس پہننے سے منع بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا لباس وہ پہنیں جس سے وقار میں اضافہ ہو، جس میں عزت میں اضافہ ہو، جس میں آپ کے جسم کے مختلف حصوں کی پوشش، یعنی اس کو پوشاک پہنانے اور پوشیدہ کرنے کا استفادہ ہو سکے، ایسی چیزیں پہننی چاہیے۔ ایسا لباس جس پہ سونے کا کام ہوا ہو مردوں کے لیے حرام ہے، جس طرح سے سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کے زیور پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح سے ایسا لباس جس میں سونے کا کام کیا گیا ہو وہ مرد کے لیے حرام ہے، اس لیے مرد ایسا لباس بالکل بھی پہن نہیں سکتا۔ نبی کریم کی روایات میں حتیٰ جوتے کے حوالے سے
لمبے ایسے جوتے جس کی نوک آگے نکلی ہوئی ہو، ایسے جوتوں سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جوتے فرعونی جوتے ہیں، فرعونوں کی علامتیں ہیں، اس لیے اس طرح کے جوتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح سے اور پہلو جس کی طرف ان روایات میں اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ مرد کبھی بھی عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت کبھی بھی مرد کا لباس نہ پہنے۔ مردانہ لباس کے پہننے سے عورت کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور مرد کو زنانہ لباس پہننے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور ادب لباس کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ تنگ لباس نہ پہنے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ مرد کے لیے بھی وہ تنگ لباس جس میں جسم کے ابھار نظر آتے ہوں قطعاً جائز نہیں ہے اور پہننا درست نہیں ہے، اور عورت کے حوالے سے تو قطعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ احادیث یہ کہتی ہیں کہ حتیٰ اگر عورت اس نے حجاب مکمل کیا ہو، یعنی لباس نے اس کے گریبان کو چھپایا ہوا ہو، اس کے سر کو چھپایا ہوا ہو، اس کے گردن کو چھپایا ہوا ہو، اس کے بازوؤں کو چھپایا ہوا ہو، اس کی کوہنیوں تک کو چھپایا ہوا ہو، اس کی ٹانگوں کو، اس کے جسم کے باقی اعضاء کو چھپایا ہوا ہو، لباس نے چھپایا تو ہے، لیکن اگر اس لباس کی وجہ سے رانیں نظر آتی ہوں، سینے کے ابھار نظر آتے ہوں، جسم کے باقی حصوں کے ابھار نظر آتے ہوں، تو ایسا لباس پہننا حرام ہے، اور اس طرح کے لباس میں باہر آنا حرام ہے۔ آج کے عرب دنیا میں عام طور پر خواتین کو آپ اس طرح کے لباس میں دیکھتے ہیں جو کہ شریعت کی طرف سے ممنوع ہے اور کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے لباس میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لباس میں آپ کی نماز درست نہیں ہے بلکہ نماز باطل ہے۔ ایسا لباس جس میں آپ کے جسم کے اعضاء باہر نکل رہے ہوں، خواتین کو سختی سے اس طرح کے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ جب عاشور کے دن آپ نے پرانا لباس مانگا تو ایک تنگ لباس بھی لباسوں کے درمیان میں تھا۔ جب وہ لباس سامنے آیا تو امام نے فرمایا کہ یہ ذلیل اور خوار لوگوں کا لباس ہے، تنگ لباس پہننا، ہم اس طرح کا لباس نہیں پہنتے، یعنی شریعت نے منع کیا ہوا ہے اور انسان کے وقار کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہر ایسا لباس جو اگر عورت پہن لے تو مرد کی شہوانی نگاہ میں تحرک پیدا ہو، ایسا لباس پہننا عورت کے لیے حرام ہے، اور ایسا لباس پہننا مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لباس ایسے ہیں جو انگشت نمائی کا باعث ہیں، یعنی اگر آپ وہ لباس پہن کر مارکیٹ میں آتے ہیں تو دور سے آپ نظر آتے ہیں، دور سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے، اور وہ لباس وقار کی علامت بھی نہیں ہے، عزت نفس کی علامت بھی نہیں ہے، تو ایسے لباس کو اصطلاح میں لباس شہرت کہا جاتا ہے، اور لباس شہرت کے پہننے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسے لباس سے آپ مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اسی طرح سے ایک اور اخلاقی پہلو لباس کے حوالے سے، آداب لباس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ اغیار کے لباس کو کبھی بھی نہ اپنائیں۔ آپ اگر لباس اپناتے ہیں تو وہ لباس اپنائیں جو آپ کے دینی امنگوں اور دینی اقدار اور ویلیوز کو محفوظ رکھ سکے۔ اغیار کے لباس کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، ایسا لباس جس کو پہننے کے بعد لوگ دیکھیں کہ اس نے فلان قوم کا لباس پہنا ہے۔ اسی کے ضمن میں ٹائی آتی ہے، اسی کے ضمن میں بعض اور چیزیں آتی ہیں، ایسی چیزیں جو اغیار کی علامت ہیں۔ ہاں، اگر کوئی لباس آپ کے معاشرے کی علامت بن جائے، اغیار کی علامت اس کی ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ لباس جو اغیار کے لباس کے طور پر معروف ہو، ایسا لباس پہننے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اور دین نے منع فرمایا ہے۔ یہ لباس کے آداب ہیں۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا سکے، اس کے وقار میں اضافے کا باعث ہو، اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، اس معنی میں کہ وہ شرافت، احترام اور عزت کا لباس نظر آئے۔ پاکستانی لباس اس حوالے سے دنیا بھر میں بہترین لباس ہے مردوں کا، جو انسان کے جسم کو ڈھانپتا بھی ہے اور حرمت اور اس کی شرافت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔
خواتین کو بھی ایسا ہی لباس پہننا چاہیے جس میں اس کا جسم پوری طرح سے ڈھانپا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت نبوی اور سیرت علوی اور اہل البیت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔